شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 49 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اسود انسی کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ ناظرین، اسود کے پیروکاروں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر یعنی صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلایا کہ وہ ہمیں با جماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمارے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنعاء کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی سن 632 سن عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبرت بن یحنس جون سن 632 سن عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں ہر ذی روح اداس اور سوگوار تھا۔ 2 جون سن 632 سن عیسوی 9 ربیع الاول بمطابق 11 ہجری رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملہ کی باتیں کرنے لگے۔ ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا، اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ ناظرین، تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شعبدے باز اور جادوگر تھے۔ شعبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ ناظرین، اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شعبدے باز تھا۔ نبوت کے دوسرے 2 دعوے دار طلیحہ اور مسیلمہ تھے۔ ناظرین، مسیلمہ خاص طور پر شعبدے بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلا وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو وہ پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ ناظرین، مسیلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں حیوان کا چہرہ ہو، خد و خال بھی حیوانوں جیسے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی تھی۔ مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی
نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور 2 قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ پر سلامتی ہو، بعدہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ ناظرین، رسول اکرم علیہ السلام نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسیلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے۔ ایک قاصد نے جواب دیا: خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ علیہ السلام نے مسیلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، مسیلمہ کذاب کے نام، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسیلمہ کذاب ہی کہا ہے۔ ناظرین، رسول خدا علیہ السلام ان دنوں بستر علالت پر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ ایک شخص نہارن الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ناظرین، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول علیہ السلام نے اسے بلا کر ہدایات دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ علیہ السلام نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسیلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ ناظرین، مسیلمہ بن حبیب جو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا لیکن کچھ پابندیاں ہٹا دی تھی۔ مثلاً اس نے اپنی ایک آیت گھڑ کر اپنے پیروکاروں کو سنائی کہ اس پر وحی نازل ہوئی ہے کہ شراب حلال ہے۔ دیگر عیش و عشرت کو بھی اس نے حلال قرار دے دیا۔ اس کا دربار جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہایت حسین اور جوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی تھیں اور 2 اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ مسیلمہ کسی لڑکی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اور کسی کے گالوں کو تھپک کر بات کرتا تھا۔ ایک آدمی دربار میں آیا، وہ بیٹھا نہیں کھڑا رہا۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ مسیلمہ نے جیسے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کسی کے کہے بغیر بیٹھ جائے گا، مگر وہ کھڑا رہا۔ کیا تو ہم پر پہرا دینے آیا ہے؟ مسیلمہ نے اسے کہا، یا تو اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر بیٹھ جانا بد تہذیبی سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول، اس آدمی نے کہا، ایک خبر لایا ہوں، مدینہ سے ایک آدمی آیا ہے، وہ بہت دنوں سے یہاں ہے اور وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا بتاتا پھر رہا ہے کہ سچا رسول محمد علیہ السلام ہے اور باقی سب کذاب ہیں۔ میں نے خود اس کی باتیں سنی ہیں۔ اس کا نام نہارن الرجال ہے۔ نہارن الرجال دربار میں بیٹھے ہوئے 2 آدمی بیک وقت بولے۔ پھر ایک نے کہا، وہ مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس علم ہے، ایسے شخص کو زندہ نہ چھوڑیں۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے گرج کر کہا، اے خدا کے رسول۔ ایک اور آدمی نے اٹھ کر کہا، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس بدبخت کا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دوں؟ نہیں، مسیلمہ کذاب نے کہا،
کہا اگر وہ عالم ہے اور اس نے محمد علیہ السلام کے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسے کہوں گا کہ میرے دربار میں آئے اور مجھے جھوٹا ثابت کرے، میں اسے قتل نہیں ہونے دوں گا۔ اسے کل رات میرے پاس لے آنا، اسے یقین دلانا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ الرجال کو مسلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اسے اللہ کے رسول مسلمہ بن حبیب کذاب نے اپنے ہاں مدعو کیا ہے، کیا وہ میرے قتل کا انتظام یہی نہیں کر سکتا تھا؟ الرجال نے کہا میں اسے اللہ کا رسول نہیں مانتا، مجھ پہ یہ لازم نہیں کہ میں اس کا حکم مانوں، وہ جہاں چاہے تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ مسلمہ کے ایلچی نے کہا اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پھونک مار دے تو تیرا جسم مردہ ہو جائے، وہ تجھے زندہ دیکھنا اور رخصت کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے الرجال سے کہا کہ وہ اس کذاب کے ہاں نہ جائے، یہ میری زندگی اور موت کا سوال نہیں۔ الرجال نے کہا یہ صداقت اور کذاب کا سوال ہے، اگر ایک کذاب کو صدق سے بہراور کرنے میں میری جان چلی جاتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں، میں آؤں گا۔ الرجال نے کہا آج ہی رات آؤں گا۔ مسلمہ سے کہنا کہ اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ ناظرین، ایلچی نے مسلمہ کذاب کو الرجال کا جواب بتایا۔ ناظرین، الرجال یمامہ کے قلعے میں رہتا تھا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسلمہ خیمہ میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوا دیا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح کی بو ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر کرتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والوں کو ہپناٹائز کر لیا گیا ہو۔ مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، مسلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ مسلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا، خود مسلمہ پر اس کا یہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ مسلمہ کذاب کو جب یہ اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کرا دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو؟ مسلمہ نے کہا اور میں بھی رسول ہوں، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے، میں صرف اسے رسول مانتا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ الرجال نے کہا اور میں تمہیں یہ کہتے ہوئے نہیں ڈروں گا کہ تم کذاب ہو۔ ناظرین، مسلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ ناظرین، تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کیسی سودے بازی یا کیسا شعبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمہ کذاب اللہ کا سچا رسول ہے، معاذ اللہ، اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمہ سچا نبی ہے۔ ناظرین، الرجال کی حیثیت صحابی کی سی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنفیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنفیہ کے لوگ جوک در جوک مسلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ ناظرین، الرجال نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ ناظرین، اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے اور آپ علیہ السلام بچے کے
سر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ الرجال نے مسیلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے۔ ناظرین، مسیلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بھی بال نہ رہا۔ اس وقت تک مسیلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ ناظرین، اس دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجا تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 50 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔